السلام علیکم جی. آج ہم کلینکل فارمیسی اینڈ تھراپیوٹکس کو ڈسکس کریں گے. اس کا مقصد ہے ٹو ہیلپ دا نیولی ریکروٹیڈ فارماسسٹ ان ہینڈلنگ ایشوز ریلیٹڈ ٹو کلینکل فارمیسی. ہمیں اتنے سارے فارماسسٹ ریکروٹ کیے ہیں تو ان کا مقصد اس میں کلینکل فارمیسی بھی ہے. تو آج سے ہم کلینکل فارمیسی کی سیریز شروع کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ کلینکل فارمیسی میں کون کون سے پارٹس ہیں اور ہم کس طرح اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اپنے نیولی فارماسسٹ کو. تو چلیں شروع کرتے ہیں. تو پہلے جو ڈگری ہوتی تھی وہ بی فارمیسی ہوتی تھی. انہوں نے فارم ڈی کی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ دا ایمرجنس آف کلینکل فارمیسی ہیز الاؤڈ فارماسسٹ to shift from a product-oriented role towards direct engagement with the patients and the problems they encounter with medicines. مطلب کہ پروڈکٹ اورینٹیڈ رول تھا مینوفیکچرنگ کا، پروکیورمنٹ کا. اب اس سے بڑھ کر پیشنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ، ڈائریکٹ انگیجمنٹ، کلینکل فارمیسی کا رول انٹروڈیوس کروایا گیا. یورپ میں تو یہ 1980 سے چل رہا تھا، لیکن ہمارے پاکستان میں جو ہے یہ لیٹ شروع ہوا. تو اس لیے ہماری اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے. جیسے جیسے ہمارا ایکسپرٹیز آئیں گی ہم بھی اس کی اسپیشلائزیشن میں جائیں گے. تو فی الحال ہم اس کے انٹروڈکشن میں جاتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ڈرگ لا جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو ہمارا جو ڈرگ ایکٹ جو 2012 ہے وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے. اس میں فارماسسٹ کے حوالے سے، سروسز کے حوالے سے دو چیزیں ہیں. ایک تو فارماسیوٹیکل فیلڈ اینڈ فارمیسی سروسز. فارماسیوٹیکل فیلڈ کو اگر دیکھیں تو اس میں ریگولیشن، مینوفیکچرنگ، کوالٹی کنٹرول، کوالٹی ایشورنس، ریسرچ، اکیڈمیا، امپورٹ ایکسپورٹ اور فارمیسی سروسز ان ڈرگز ہیں. اس کے آگے ہم کلینکل کے فارمیسی کے حوالے سے انہوں نے فارمیسی سروسز کو انٹروڈیوس کرایا. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فارمیسی سروسز کیا ہیں. فارمیسی سروسز جو ہیں وہ ہیں فارماسیوٹیکل کیئر، سلیکشن، پیتھولوجی، کاؤنسلنگ، ڈسپینسنگ، یوز، ایڈمنسٹریشن، پرسکرپشن، مانیٹرنگ، فارمیکو ایپیڈیمیولوجی، تھراپیوٹک گڈز انفارمیشن، تھراپیوٹک گڈز انفارمیشن، پوائزن کنٹرول، فارمیکو ویجیلنس اینڈ فارمیکو اکنامکس. آگے میڈیسن کی اسٹوریج کے حوالے سے، پروکیورمنٹ کے حوالے سے کیا گیا، سپلائی چین مینجمنٹ، ڈسٹریبیوشن، ڈرگ یوٹیلائزیشن ایویلیویشن، ڈرگ یوٹیلائزیشن ریویو، فارمولری بیسڈ ڈرگ یوٹیلائزیشن اینڈ مینیجنگ تھراپیوٹک گڈز ایٹ آل لیولز انکلوڈنگ فارمیسی، کلینک، میڈیکل اسٹور، ہاسپٹل اینڈ میڈیکل انسٹیٹیوشن. تو اگر ہم اس ڈریب کی فارمیسی سروسز کو اگر ہم سمرائز کریں تو یہ تین ہم ڈویژنس میں، کلینکل فارمیسی کے تین ڈویژنس میں ہم ان کو کلیئرلی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اب کلینکل فارمیسی میں، فارماسیوٹیکل کیئر میں اور میڈیسن مینجمنٹ میں. اب کلینکل فارمیسی میں کیا رہتا ہے کہ functions that promote the safe, effective and economic use of medicine for individual patients. اور اس کو یہ سیف، افیکٹو اینڈ اکنامک یوز ہم اسی لیے کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں فارماکولوجی کا، فارماکوکینیٹک کا، فارماسیوٹکس کا اور تھراپیوٹکس کا پتہ ہوگا. اسی طرح فارماسیوٹیکل کیئر ہے، دوسری ڈویژن ہے جس میں فارماسسٹ جو ہے وہ رسپانسبل ہوتا ہے فار دا بیسٹ پریکٹس آف کلینکل فارمیسی، اور جو اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے فارماسیوٹیکل کیئر. اسی طرح میڈیسن مینجمنٹ ہے، اس کی میڈیسن کی سلیکشن، پروکیورمنٹ، اس کی پرسکرائب جو ایڈمنسٹریشن کرنی ہے، اور آپٹیمائز کنٹریبیوشن ہے ڈیزائرڈ آؤٹ کمس کے لیے اگر پیشنٹ کو دے رہے ہیں تو. اچھا جی، آگے ہے کلینکل فارمیسی میں ایک ڈرگ یوز پروسیس ہم انڈیکیٹرز ہیں کہ جو کلینکل فارمیسی کو پریکٹس کرنا چاہتا ہے تو وہ ان 8 انڈیکیٹرز کو لازمی امپلیمنٹ کرے گا. اسی طرح ہم ان کو جو ہے وہ باری باری، یہ وہ سٹیپس ہیں جن کو ہم کر کے ہم ایک بہتر کلینکل فارمیسی کا فنکشنز اور نالج کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ان سٹیپس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم ایک کیس کو اسٹڈی کرتے ہیں. کیس دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کیس آیا، یہ اس سے ضروری ہے اس کو ریلیٹ کرنے کے لیے. مسٹر جے بی, a 60-year-old retired plumber has recently moved to your area and has come to the pharmacy to collect his first prescription. He has a PMH of coronary heart disease and has recently had a coronary artery
artery stent inserted. He has a long history of asthma which is well controlled with inhaled medicines. اب ہم اس کو اپنے کلینکل فارمیسی کے حوالے سے اس کو کیس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ تھا جیسے پہلے بھی ڈسکس کیا اسٹیبلشنگ دا نیڈ فار اے ڈرگ تھراپی. اس میں دو سٹیپس ہیں. ایک تو ریلیونٹ پیشنٹ ڈیٹیلس معلوم ہونے چاہیے اور میڈیکیشن ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے. فار ایگزامپل ان سے ہم پوچھیں گے وٹ کلاس آف میڈیسن وڈ یو ایکسپیکٹ ٹو بی پرسکرائبڈ فار دیز انڈیکیشنز. ہم دیکھیں گے کہ اس پیشنٹ کو کون سی میڈیسن جو ہے وہ پرسکرائب کی جا سکتی ہیں اور اس کی میڈیسن جو ہے وہ کیا لے رہا ہے. پہلے وہ اس کو کوئی الرجی کی شکایت نہیں ہے اور وہ ڈسپیپسیا کا مریض ہے. اسٹیرائڈ اینٹی انفلیمیٹری ایجنٹس وہ لے رہا تھا. نارمل بلڈ کیمسٹری اور فلیور فنکشن اس کا جو ہے وہ نارمل ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا اس کو میڈیسن کیا سلیکٹ کریں گے. میڈیسن سلیکٹ کرتے ہوئے تین چیزوں کا تین انٹریکشنز کو لازمی دیکھیں گے. آئیڈینٹیفائی ڈرگ پیشنٹ انٹریکشنز, آئیڈینٹیفائی ڈرگ ڈیزیز انٹریکشنز, ڈرگ انٹریکشنز. ان کو دیکھیں گے. ان تمام چیزوں کو ایک ٹیبل میں سمرائز کیا ہے. ہم پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری فرسٹ چوائس آف سی ایچ ڈی میں کرونک ہارٹ ڈیزیز میں کون سی میڈیسن ہوگی. فار ایگزامپل اس میں ایسپرین, کلوپیڈوگرل, اسٹیٹنز, بیٹا بلاکرز, ڈلٹیازم, نائٹریٹس, اور اس میں اسما کے لیے جو بیٹا 2 ایگونسٹ انہیلرز ہوں گے, اسٹیرائڈ انہیلرز ہوگا اور اینٹی مسکرینک انہیلرز ہم دے سکتے ہیں. آگے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ڈرگ پیشنٹ انٹریکشن کیا ہو سکتا ہے, ڈرگ ڈیزیز انٹریکشن کیا ہو سکتا ہے اور ڈرگ انٹریکشن کیا ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم ایسپرین کو پیشنٹ کے ساتھ انٹریکشن دیکھیں تو اگر ڈسپیپسیا ہے تو ہم اس کو اوائڈ کریں گے, اس کا الٹرنیٹ یا اس کی ایڈریس کریں گے اس کو. پھر اس طرح ڈرگ ڈیزیز انٹریکشن ہو سکتا ہے کہ ایسپرین جو ہے وہ پیشنٹ میں ایسما والے پیشنٹ میں کاشیسلی استعمال کرنی چاہیے, اس کو مانیٹر کرنا چاہیے. اور اگر جیسے کلوپیڈوگرل کے ساتھ کمپنی اینٹی پلیٹلیٹ ایجنٹ ہے جیسے کلوپیڈوگرل اس کے ساتھ دیں گے تو رسک آف بلیڈنگ بڑھ جائے گا. اچھا کلوپیڈوگرل کی بھی ایسپرین جیسی ہی پریکاشنز ہیں, انٹریکشنز ہیں جیسے ڈرگ پیشنٹ انٹریکشنز میں وہی ہیں. اس کے لیے ایسما کا رسک سیف ہی ہے لیکن ڈرگ انٹریکشن ہے اس کے ایسپرین کے ساتھ. اسی طرح اسٹیٹن کو ہم دیکھیں گے. اسٹیٹن میں جیسے اٹووا اسٹیٹن ہے, اگر ان کو کیلشیم چینل بلاکرز کے ساتھ دیں گے تو ایک مایوپیتھی کا رسک رہتا ہے. اسی طرح اگر بیٹا بلاکر ہے, بیٹا بلاکر کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے ان ایزما میں, لیکن ہم وہ ڈفرینٹ اورل ایجنٹس کو ٹرائی کریں گے. اسی طرح ڈیلٹازم کو دیکھیں گے تو ہم نے پہلے بھی جیسے اسٹیٹنس کے ساتھ ڈسکس کیا کہ یہ مایوپیتھی میں کر سکتا ہے. اور سیماسٹیٹن جو ہے وہ میٹابولزم, سیماسٹیٹن کی میٹابولزم میں کو افیکٹ ریڈیوس کر سکتا ہے جس کی وجہ سے مایوپیتھی کا افیکٹ ہے. اس طرح نائٹریٹس ہیں, اگر پریویسلی لے رہے ہیں جیسے ہیڈ ایک اور فلشنگ ہے تو اس میں جو ہے وہ پریکاشنری استعمال کرنا چاہیے. آگے ہم ایسما کی میڈیسن دیکھیں گے. ایسما کا اگر بیٹا 2 ایگونسٹ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیلر استعمال کریں, کیونکہ اگر اس کو اورلی استعمال کریں گے تو سی ایچ ڈی میں اس کو کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے. بی 2 ایگونسٹ اگر ڈرگ ڈیزیز انٹریکشن جیسے میں نے ابھی بات کی تھی تو ٹیکیکارڈیا کاز کر سکتا ہے. اسٹیرائڈ انہیلر سیف ہیں لیکن جو ہائپرٹینسو پیشنٹ اگر کارڈک پیشنٹ ہے تو اس میں ذرا احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ جتنے اسٹیرائڈ ہیں یہ سوڈیم کی ریٹینشن کرتے ہیں. اینٹی مسکرینک انہیلرز استعمال کریں گے ایزما میں, کیونکہ یہ اگر ڈیزیز دیکھیں تو یہ ٹیکیکارڈیا اور ایٹریل فبریلیشن کاز کر سکتے ہیں. اور اینٹی مسکرینک ایجنٹ جو ہے وہ سب لنگول نائٹریٹ کے ساتھ اس کا افیکٹ ہے, ڈرائی ماؤتھ کا کاز کر سکتا ہے. ہم دیکھیں گے ایڈمنسٹرنگ دا میڈیسن کو ایڈمنسٹر کرنے سے پہلے جو دو چیزیں لازمی دیکھنی ہے وہ کیلکولیٹنگ دا اپروپریٹ ڈوز اور سلیکٹنگ این ریجیم. اور جب میڈیسن کو جو ہے وہ لیگل ہے, ایلیجیبل ہے, ایکوریٹ ہے اور ان ایمبیگوس ہے, اور کیا رائٹ پیشنٹ کو ہم رائٹ میڈیسن دے رہے ہیں اور ایٹ دا رائٹ ٹائم وہ لے رہا ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو جو ہم نے پہلے ڈسکس کی ہے میڈیسن
ایسپرین 75 mg ڈیلی اورلی آفٹر فوڈ. بینیفٹس ریشنل اس کا یوز ہے کہ بینیفٹ آؤٹ ویز رسک اف یوزڈ وتھ پی پی آئی. اگر پی پی آئی کے ساتھ جیسے لینسپرازول ہے اس کے ساتھ استعمال کریں گے تو اس کا زیادہ افیکٹ ہوگا کیونکہ پیشنٹ جو ہے وہ ڈسپیپسیا کے ساتھ رپورٹ ہوا ہے. کلوپیڈاگرل 75 mg اسی طرح وہ پی پی آئی کے ساتھ اگر ہے تو اس میں میپرازول یا استعمال نہیں کریں گے کیونکہ میپرازول اس کا میٹابولزم پہ افیکٹ کرتا ہے اور کلوپیڈاگرل کی ایکٹیویٹی جو ہونی چاہیے وہ رپورٹ نہیں ہوتی. لینزپرازول 15 mg ڈیلی اورلی ڈیکریز the risk of GI bleeds with combination of antiplatelets. Simvastatin 20 mg daily, low dose selected due to diltiazem reducing the metabolism of simvastatin and increasing the risk of side effect. جیسے میں نے پہلے بتایا ہومیوپیتھی ہو سکتی ہے. نائٹریٹس لانگر پیریڈ آف ٹائم کے لیے زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ ریزسٹنس اس کی بہت آ جاتی ہے, اس کے ایفیکٹس بہت کم آنا شروع ہو جاتے ہیں. ریمیپریل ایس انہیبیٹر ہے تو یہ بھی استعمال کریں گے. اس کا ریشنل یوز یہ ہے کہ ریڈیوس دا پروگریشن آف سی ایچ ڈی اینڈ ہارٹ فیلور. اگر ہمیں پہلے سے وہ استعمال کر رہی ہیں انہیں بہتر ہے کام تو سالبیٹامول انہیلر اور بیکلومیتھاسون انہیلر 2 پفس دونوں, سالبیٹامول 200 مائکرو گرام اور بیکلومیتھاسون 400 مائکرو گرام ٹوائس اے ڈے. اس طرح کے ہم اسٹیپ 5 مانیٹرنگ تھراپی, اس میں ہم دیکھیں گے افیکٹونیس ٹریٹمنٹ, پوٹینشیل ریورس افیکٹس کو نوٹ کریں گے. کلوز مانیٹرنگ از ریکوائرڈ فار میڈیسن ود نیرو تھراپیوٹک انڈیسز, فار ایگزامپل ڈیجاکسن, پینیٹوائن, تھیوفائلین اینڈ امینوگلیکوسائڈز. اور پیشنٹ کو ہم ایڈوائز کریں گے اور ایجوکیٹ کریں گے تاکہ وہ تھراپی کے ساتھ اڈھیر رہے اور اس کی لینتھ آف تھراپی جو ہے وہ کم ہو. The practitioner's contribution in this context is to provide accurate and reliable information in a manner that the patient can understand. This may require the pharmacist to convey the benefits and risks of therapy, as well as the consequences of not taking medicines. Information about medicine is best provided at the time of or as soon as possible after the prescribing decision. آخری اسٹیپ جو ہے وہ ایویلیوٹنگ افیکٹونیس ہے. اپنا ہم دیکھیں گے پریکٹیشنرز ڈیلیوری فارماسیوٹیکل کیئر ہیز اے ریسپانسبلٹی ٹو ایویلیوٹ دا افیکٹونیس آف تھراپی بائی ریویوئنگ اسٹیپس 1 to 6 جو ابھی پیچھے ہم نے کیے ہیں ابو, اینڈ ٹیکنگ اپروپریٹ ایکشن ٹو انشور دا ڈیزائر آؤٹ کمز آر اچیوڈ. ڈپینڈنگ آن دا ڈیوریشن آف ڈائریکٹ مینجمنٹ engagement with the patient care, this may be responsibility of the pharmacist. اگر ہم دیکھیں گے اس کو مانیٹر ہم کریں گے کہ ایسپرین ہے, ایسپرین کو آج پیشنٹ سے پوچھیں گے کوئی ڈسپیپسیا کی سمٹمس یا ایسما ورس تو نہیں ہو رہا. کلوپیڈاگرل کے لیے بھی ڈسپیپسیا اور پوچھیں گے بلیڈنگ کا کوئی مسئلہ ہو. لینسپرازول ہم دیکھیں گے کہ اس کی جو سمٹمس ہیں ڈسپیپسیا کی وہ ریزالو ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. اس طرح سمواسٹیٹن ہے ہم دیکھیں گے اس کے لیے وہ فنکشن ٹیسٹ کروائیں گے 3 months میں لازمی کروانا چاہیے. کریٹین کائنیز کو مانیٹر کرنا ہے. کولیسٹرول لیول بھی 3 months کے میں کرنا چاہیے تاکہ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر کوئی مسل پین ہو رہا ہے تو اس کو ایڈریس کریں, اس کی ڈوز اگر چینج کرنی ہے یا کوئی اور کیلشیم سپلیمنٹ دینا ہے تو وہ بھی, یا وٹامن دینا ہے تو اس کو دیکھیں گے. Nitrates frequency of use to be noted. Increasing frequency that results in a resolution of chest pain should be reported to primary care doctor, and anti-anginal therapy may be increased. Any use that does not result in resolution of chest pain requires urgent medical attention. Diltiazem blood pressure and pulse monitored regularly. کرنا چاہیے. Ramipril ہے renal function and blood pressure monitored within 2 weeks of any dose change or annually. آگے بیٹامول انہیلر کو پریکاشن کے ساتھ مانیٹر کرنا چاہیے اور اسٹیرائڈ ڈوز کو اس کے ساتھ اگر دے رہے ہیں تو اس کو دیکھنا چاہیے انکریز کرنی ہے یا ڈیکریز کرنی ہے. بیکلومیتھاسون انہیلر ہے
مونیٹر آف فار اورل کینڈیڈیٹ، اگر اورلی دے رہے ہیں تو اس کو جو ہے مونیٹر کرنا چاہیے. بہت شکریہ. جانے سے پہلے مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اچھی اچھی ویڈیوز اور کلینکل فارمیسی کے آگے جو کورس میں کرنا چاہ رہا ہوں اس کو آپ تک پہنچے آسانی سے. بہت شکریہ.